اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر. ناظرین محترم، سب سے پہلے میں تمام کائنات کی مخلوقات کی خدمت میں خاص طور پر سرکار رحمت العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں سلسلہ امامت کے دوسرے تاجدار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام قرآن کریم کی سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر 15 رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے. یقیناً آپ کی خلقت نورانیہ تو بہت پہلے ہو چکی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. الحسن والحسین ریحانتای، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں یا ابنایا میرے بیٹے ہیں. لیکن اس ظاہری دنیا میں آپ کی تشریف آوری 15 رمضان المبارک کو ہوئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرزند تو عطا فرمائے تھے. جناب قاسم علیہ السلام رسول اکرم کے بیٹے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. اسی طرح آپ کے فرزند طیب اور طاہر ہیں، لیکن وہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دنیا سے چل بسے تھے. صرف ایک ہستی جو اس کائنات میں باقی رہی وہ آپ کی شہزادی سیدۃ نساء العالمین، اس کائنات کی سب سے بڑی سچی خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے والد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور آپ کی والدہ کرامی ام المؤمنین ام المعصومین سیدۃ القریش طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے احسانات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتراف فرمایا تھا کہ لولا سیف علی ومال خدیجۃ وحمایت ابی طالب لما تقدم الاسلام، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی تو اسلام کبھی پروان نہ چڑھتا. اور جن کے احسانات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب آخری لمحات تک فراموش نہیں کیا، اور خدیجہ کے احسانات کو یاد کر کر کے ہمیشہ مغموم ہوا کرتے تھے. دشمن آپ کو ابتر کا طعنہ دیتے. ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جسے مقطوع النسل کہا جاتا ہے، ابتر کہا جاتا ہے، اوترا کہا جاتا ہے،
کہ جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، اور یہ وہ طعنے تھے جو مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر ان کے دل نازنین کو چھلنی چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ مغموم رہتے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن اطہر سے بھی اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا تھا، جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھا گیا تھا، جو جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن ہیں۔ لیکن ایک طرف امام حسین تھے اور ایک زانو پر جناب ابراہیم تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دو میں سے میں ایک کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ اے میرے حبیب، تو بتا ان دو میں سے کس کو واپس بلا لوں، کس کو باقی رہنے دوں؟ تو کہا میرے بیٹے ابراہیم کو واپس بلا لے، حسین کو رہنے دے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن اطہر سے تھے، وہ دنیا سے چل بسے۔ دشمن نے یہ طعنے بار بار دیے، آپ کے دل نازنین کو زخمی کر دیا، آپ ہمیشہ پریشان رہا کرتے۔ لیکن 15 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے خانوادہ نبوت اور رسالت میں خوشیوں کا وہ چراغ روشن کیا کہ جس کی بدولت آج پوری کائنات جو ہے وہ اولاد رسول اور ذریت رسول سے بھری پڑی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمیں اولاد رسول میں سے کوئی نہ ملے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ماہ رمضان میں ہوئی، جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے معنی مفسرین نے خیر کثیر بھی فرمایا ہے۔ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اس سے مراد کثیر اولاد بھی ہے، اور اسی بات پہ زیادہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے نازل ہوئی، جس میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خوشی کی خبریں دی گئیں، اور رسول اللہ کو یہ بھی خبر سنائی گئی، ان شانئک ھو الابتر، یہ دشمن جو تمہیں طعنے دیتا ہے کہ تیری نسل نہیں ہے، تو ابتر ہے، نہیں، اے میرے حبیب تو ابتر نہیں، تیرا دشمن قیامت تک ابتر رہے گا، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا، ابو لہب کی اولاد میں سے کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اولاد مصطفیٰ اور اولاد رسول سے کائنات بھری پڑی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہت خوش ہوتی ہیں، اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن مجتبیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی خوشی خوشی تشریف لاتے ہیں، اور اپنے اسی بیٹے کے نام کی نسبت سے ابو الحسن کہلاتے ہیں، کیونکہ عرب میں رواج ہے کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی ہے، تو آج سے علی ابو الحسن بن گئے، حسن کے باپ۔ رسول رحمت مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سلسبیل کے پانیوں سے دھل کے آتے ہیں، یہ حوض کوثر سے دھل کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنا لعاب دہن رسالت آپ کے منہ میں ڈالا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پہلی غذا لعاب دہن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلا مرحلہ نام کا آیا، تو آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے
امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ان کا نام تجویز فرمائیے، تو آپ نے فرمایا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں بھلا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس شہزادے کا نام تجویز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے، جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس شہزادے کا نام تجویز فرمائیے، تو آپ نے کیوں نہیں نام رکھا علی فاطمہ؟ عرض کی کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، لہذا آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کا نام تجویز فرمائیں۔ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتے تو میں پھر اپنے رب پہ سبقت نہیں لے جا سکتا، میں اپنے پروردگار سے پوچھتا ہوں کہ اس شہزادے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو آپ نے خداوند متعال کے حضور درخواست دائر کی، جبرائیل امین جو ہیں علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین تھے، اسی طرح علی ابن ابی طالب جو ہیں یہ آپ کے جانشین ہیں۔ جس طرح حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبر یا شبر اللہ نے رکھا تھا، اسی نام کی شباہت کے طور پر اس شہزادے کا نام جو ہے عربی زبان میں حسن بنتا ہے، لہٰذا اس کا نام حسن تجویز کیجئے۔ حسن کو عربی زبان میں شبر یا شبر کہا جاتا ہے اور جبکہ عربی میں حسن کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح وحی الہی کے مطابق اس شہزادے کا نام حضرت حسن علیہ السلام رکھا گیا۔ تو اس طرح وحی الہی کے مطابق اس شہزادے کا نام عصمت ملی تربیت کے لیے نگہبان امامت جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سرپرستی ملی، رسول اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سایہ نصیب ہوا، اور اس معصوم ماحول میں اس شہزادے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دشمن کی زبانیں گنگ ہو گئیں، جو اب تر کا تانا دیا کرتے تھے، وہ زمانے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں، اس لیے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن عطا فرمایا تھا۔ حسن کو ابن ھذا سید کہہ کے پکارا کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ تو جس کو زبان رسالت سے ابن کہا گیا ہو، وہ کوئی محاورتاً یا تمثیلاً نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی معانی میں ابن کہلاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو بھی رسول خدا نے ابن کہا، ابنایا کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ بھی نص رسالت موجود ہے جو حسن اور حسین کو رسول کے بیٹے کہلا رہے ہیں۔ اور پھر جب نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کی باری آئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تعالیٰ ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت مجیدہ کی عملی تفسیر کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا، حسین ابن علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، حسن کو انگلی کے ساتھ لے کر تطبیق کر کے دکھا دیا کہ قرآن کی آیت نے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لا رہا ہوں۔ وہاں پر یہ نہیں کہا یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی رسول خدا کے بیٹے کہہ دیا، رسول اللہ نے بھی اپنے بیٹے کہہ دیا، اور ہمارے سامنے جنگ صفین کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، جب ایک مرتبہ یہ کہا نا کہ آپ مجھے بار بار حکم دے رہی ہیں کہ میدان جنگ میں جاؤ اور اس طرح ڈٹ جاؤ جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پہ ڈٹ جاتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن تمہارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، تو ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ آپ حسن اور حسین کو کیوں نہیں حکم فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، سنو حسن اور حسین تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کے بیٹے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، میرا بیٹا تو ہے،
تو جنگ کرے گا۔ تو علی ابن ابی طالب کا یہ قول بھی اس بات کی تائید و تصدیق کرتا ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی نسبت سے آج اولاد علی و بطول کو اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ دشمن اعتراض کرتا ہے کہ انہیں کو اولاد علی و بطول کہلانا چاہیے، اولاد رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے ایک اور مثال بھی پیش کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، اپنے ماں کے بطن سے معجزاتاً پیدا ہوئے تھے، لیکن قرآن کریم میں 27ویں پشت میں تقریباً انہیں آل ابراہیم میں شامل کیا گیا۔ تو اگر اتنی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ماں کی طرف سے آل ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر زہرا کی اولاد جو ہے وہ آل مصطفیٰ میں شامل کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا۔ رسول اللہ نے اپنے شہزادے کو لفظ سید سے تعبیر کیا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، سید کا لقب عطا فرمایا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی معجزہ تن ولادت ہے، جو 6 ماہ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ 6 ماہ کے مدت حمل جو ہے یہ قرآن کریم میں 30 شہرن کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، اور اس طرح دونوں شہزادوں کی فضیلتیں برابر چلتی ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، تو کبھی فرمایا حسن منی و انا من حسن، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ کبھی فرمایا علی منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کبھی فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حقیقت میں یہ ان کا گوشت جو ہے وہ رسول اللہ کا گوشت ہے، ان کا خون جو ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے۔ یقیناً ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی توہین اور ان کے شان میں گستاخی جو انسان کو دائرہ دین سے خارج کر دیتی ہے، ان کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے، اس پر حد قتل جاری ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ماں کی آغوش میں تربیت پائی، بابا علی سے تربیت حاصل کی، اپنے نانا رسول سے احکام اسلام سیکھے، اور جتنا کچھ دین اس شہزادے نے سیکھا، چاروں طرف سے امامت اور نبوت اور عصمت کا حصار، اور اس پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ماحول میں امام حسن نے دین کی وہ تعلیم حاصل کی کہ جو بعد میں دین کے محافظ بنے، لوگوں کو تبلیغ کی، حلم و بردباری کو اپنا شعار بنایا، صبر و تحمل سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، سخاوت کا وہ کمال مظاہرہ کیا کہ حسن سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ ہمیشہ کریم اہل بیت کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اور آج بھی ان کا دسترخوان مدینہ منورہ میں باقاعدگی سے بچتا ہے۔ صرف مدینہ میں نہیں، دنیا کے سارے ملکوں میں ہر مومن امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھا کے امام کے نام پر جو ہے وہ تبرک تقسیم کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں سے خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ دونوں بھائیوں کا مزاج الگ الگ تھا۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، امام حسین علیہ السلام کی امامت گدا پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ روزے کے ساتھ ہیں، تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے در اقدس پہ پہنچا تو وہاں دیکھتا ہوں قسم و قسم کے کھانے ہیں، ہنسی مزاح ہو رہا ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ ایک بھائی کا یہ کردار اور ایک بھائی کا یہ کردار، تو میں نے امام سے یہ سوال کر لیا اور پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حسین کی سنت پہ عمل کروں یا مولا حسن آپ کی سنت پہ عمل کروں۔ تو جواب ملا، میرا بھائی حسین جو ہے
وہ روحانی فکری غذا مہیا کرتا ہے، اور میں جسمانی غذا مہیا کرتا ہوں۔ اس سنت پہ عمل کرنا چاہو وہ بھی سنت اچھی ہے، اس پہ عمل کرنا چاہو یہ بھی کمال سنت ہے۔ تو یہ کردار تھا ائمہ اہل بیت کے شہزادوں کا۔ لیکن دسترخوان حسن کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ کے ایک مضافات سے گزرتا ہے، ایک باغ میں ایک مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے پاتا ہے، کہتے ہیں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ دیجیے۔ فرمایا کھجور کے ساتھ میری روٹی آویزاں ہے، اگر کھا سکتے ہو تو اٹھا کے کھا لو۔ اٹھائی، توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹ نہیں پائی، ٹوٹ گئی تو چبانے کی کوشش کی، چبائی نہیں گئی۔ مزدور کو بھی دیکھتا ہے، روٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ بالآخر دلوں کے رازوں کو جاننے والے علی ابن ابی طالب نے کہہ دیا کہ نرم و نازک کھانے کے عادی لگتے ہو، اس روٹی کو یہیں رکھ تو تم نہیں کھا پاؤ گے، مدینہ میں چلے جانا، حسن کا دسترخوان پوچھ لینا، تیری پسند کا کھانا تمہیں مل جائے گا۔ آ گیا مدینہ منورہ میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پہ، ایک لقمہ کھاتا ہے، کباب چھپاتا ہے، ایک کھاتا ہے، ایک چھپاتا ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے، پوچھا تیرا کوئی اور بھی ساتھی ہے تو اس کو بھی بلا لے۔ عرض کرتا ہے میرا تو کوئی ساتھی نہیں، لیکن میں نے ایک مزدور کو مزدوری کرتے دیکھا ہے، اس کی روٹی اتنی خشک تھی کہ چبائی نہیں گئی، چاہتا ہوں یہ کھانے اس کے لیے لے کے جاؤ۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا دیکھو یہ اسی کریم علی ابن ابی طالب کا دسترخوان ہے جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے۔ علی کا یہ بیٹا اتنا حلیم تھا کہ ایک دن ایک شامی نے آ کر آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ سنتے رہے۔ جب جی بھر کے گالیاں دے چکا تو فرماتے ہیں بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، لباس نہیں ہے تو لباس پیش کر دوں، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ پیش کر دوں۔ یہ جواب سن کے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، اور آپ اتنے کریم ہیں، قدموں پہ گر پڑا، آپ کے تابع ہو گیا۔ آپ نے ہمیشہ پیدل حج کیے، سواریاں ساتھ ہوا کرتی تھیں، لوگ کہتے تھے حسن آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواریاں بھی ساتھ ہیں، تو فرمایا کرتے تھے پیدل اس لیے چلتا ہوں کہ کائنات کے عظیم پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، عز و انکساری سے حاضر ہوا جائے۔ سواریاں اس لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ حسن غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، سواریاں ہیں نہیں، پیدل چلنے پر مجبور ہے۔ تو گویا کہ امام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ رب کبریا کے حضور کس طرح عز و انکساری کے ساتھ جھکنا چاہیے۔ ناظرین محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دین کو بچایا، وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کی حفاظت کی، صلح نہیں کی، اپنی شرائط دشمن سے منوائیں، اپنی شرائط تسلیم کر کے آپ نے مسلمانوں کے جان، مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ یقیناً دوش رسالت کے اس سوار امام حسن کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ فقراء اور مساکین کی مدد کی، حاجت مندوں کی مدد کی، اعتکاف کو چھوڑ دیا، طواف کو چھوڑ دیا، لیکن حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے چلے گئے۔ جب پوچھا گیا مولا آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ تو طواف میں تھے، آپ نے اعتکاف و طواف چھوڑ کر ایک سائل کی مشکل حل کرنے کے لیے چلے گئے، تو فرمایا سائل کی مشکل حل کرنا حج و عمرہ کا ثواب رکھتا ہے، جبکہ طواف کرنا اعتکاف کا ثواب رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، جو شہزادہ امن کہلاتا ہے۔ اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی رعایا میں شمار فرمائے۔ ہمیں امام حسن علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔